talk about the Abraham Accords now that All of you heard about the Abraham Accords? You can come into the Abraham Peace Accords. Abraham Accords and Abraham Accords. ابراہم ایکارڈز، وہ سمجھوتا جس نے مسلم دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک عرب شیخ اپنے ہاتھ میں اسرائیلی پاسپورٹ لیے ہوئے تیل اویو کے ایئرپورٹ پر اتر رہا ہو۔ جس زمین کو اس نے کبھی دشمن کی زمین کہا تھا، آج وہ اسی زمین پر کڑا ہے ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ۔ یہ کوئی فلم نہیں تھی، یہ حقیقت تھی، لیکن یہ کیسے ہوا؟ 72 سالوں کی دشمنی ایک رات میں۔ 72 سالوں کی دشمنی ایک رات میں کیسے ختم ہوئی؟ نہیں، یہ دشمنی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس ڈیل کے پیچھے تھی ایک سچی کہانی جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا۔ پیسہ تھا، ہتھیار تھے، خوف تھا، اور تھے کروڑوں فلسطینیوں جسے اس ڈیل میں بلا دیا گیا۔ 72 سالوں کی دشمنی بات شروع ہوتی ہے 1948 سے، جب اسرائیل وجود میں آیا۔ پوری عرب دنیا نے مل کر ایک وعدہ کیا، ایک یونائٹڈ اوتھ لیا، ہم کبھی بھی اسرائیل کو نہیں مانیں گے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا۔ یہ تھا عرب کانسنسس۔ ایک اور ڈیکیڈ تک یہ پرومس قائم رہا، لیکن پھر 1979 میں ایجپٹ نے پہلی بار یہ توڑ دیا۔ عرب دنیا نے انہیں غدار کہا، ان کے اپنے پریزیڈنٹ انور سادات کی لوگوں نے گولی مار دی۔ 1994 میں جارڈن نے بھی اسرائیل کو ریکگنائز کیا، پھر وہی تنقید، وہی نفرت، باقی سب خاموش رہے۔ پبلکلی on this occasion to reiterate my government's commitment to a just, lasting and comprehensive peace. کیونکہ اندر سے ایک اور کہانی لکھ رہی تھی، اور اس کہانی کا ایک ویلن تھا ایران۔ پہلی وجہ ایران کا خوف۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یو اے ای اور اسرائیل کی دوستی آئی کہاں سے۔ دونوں کو ایک چیز سے ڈر تھا، ایران۔ یو اے ای کے بالکل سامنے ہے اسٹریٹ آف ہارموز، اور اس پار کڑا ہے ایران۔ ایرانین پروکسیز پورے مڈل ایسٹ میں پھیل رہے تھے، یمن میں ہوتیز، لیبنان میں حزب اللہ، عراق میں ملیتیاز، اور پھر 2019 میں وہ مومنٹ آیا جو گلف اسٹیٹس کے لیے ویک اپ کال بنا۔ ہوتیز نے سعودی عرب کے ارامکو آئل فیکٹری پر ڈرون اٹیکس کیے، پوری دنیا کی آئل سپلائی 5% بند ہو گئی۔ On the oil refineries in Saudi Arabia. The Iranian drones have struck oil refineries. A Shahid 136 drone once again being used to struck an Aramco oil refinery. اور امریکہ نے کچھ نہیں کیا۔ یو اے ای کے لیڈرز نے دیکھ لیا امریکہ اب ریلائبل نہیں رہا، تو پھر کیا کریں؟ اسرائیل، جو ایران کا سب سے بڑا دشمن تھا، اسرائیلی انٹیلیجنس، اسرائیلی ٹیکنالوجی، اسرائیلی ملٹری، گلف اسٹیٹ کے لیے ایک پرفیکٹ شیلڈ تھا۔ اور اسرائیل کو بھی چاہیے تھا ایک عرب الائے جو جیوگرافیکلی ایران کے بالکل قریب ہو۔ دشمن کا دشمن دوست بن گیا۔ یہ تھی پہلی اور سب سے بڑی وجہ۔ دوسری وجہ پیسہ اور ہتھیار، ڈیل کے اندر ڈیل۔ اب آتے ہیں وہ حصہ جو میڈیا زیادہ تر آپ کو نہیں بتائے گا۔ یو اے ای نے اسرائیل کو کیوں ریکگنائز کیا؟ آفیشلی فلسطینیوں کی مدد کرنا، ان آفیشلی $23 بلین کی ڈیل۔ امریکہ نے یو اے ای کو آفر دیا 50 F-35 فائٹر جیٹس، وہ سیم ایڈوانس ایئر کرافٹ جو اس سے پہلے صرف اسرائیل کے پاس تھے، جو کوئی بھی عرب ملک کبھی بھی نہیں پا سکتا تھا۔ ساتھ میں ریپر ڈرونز، دنیا کے سب سے لیتل ڈرونز۔ ٹوٹل پیکج $23 بلین۔ صرف یو اے ای نہیں، بحرین نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا، بدلے میں ملا انہیں امریکہ کا سیکیورٹی کی گارنٹی۔ موراکو نے ریکگنائز کیا، بدلے میں امریکہ نے ان کا ڈیکیڈز پرانا ویسٹرن سہارا کلیم ریکگنائز کر لیا۔ سوڈان نے ریکگنائز کیا اور انہیں ملی امریکہ کی ٹیررسٹ لسٹ سے آزادی۔ ہر ملک کو اپنا اپنا حصہ ملا۔ یہ پیس ڈیل نہیں تھی، یہ ایک بارٹر سسٹم تھا۔ پیسہ دو، ہتھیار لو اور اسرائیل کو ریکگنائز کرو۔ جب یہ ڈیل اناؤنس ہوئی، پیلسٹینین لیڈر نے اسے صرف 2 لفظوں میں کہا، پیٹ میں چھرا۔ ڈیکیڈ سے عرب دنیا کا ایک وعدہ تھا، پہلے پیلسٹینین اسٹیٹ پھر نارملائزیشن، وہ وعدہ ایک ہی دن میں ٹوٹ گیا۔ پیلسٹینین اتھارٹی کے پریزیڈنٹ محمود عباس نے کہا، یہ عرب نیشن کی بے وفائی ہے، ہمیں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور حماس، بعد میں اسرائیلی فورسز کو ملنے والی ڈاکومنٹس میں حماس لیڈر یحییٰ سنور نے لکھا تھا، ابراہم ایکارڈز ہماری سب سے بڑی تھریٹ ہے، اگر سعودی عرب نے بھی سائن کر لی تو پیلسٹینین کاز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو سنور نے سوچا، اگر میں اسرائیل کو اتنا بزی کر دوں، اتنا گرا دوں کہ کوئی بھی عرب ملک آگے نہ آ سکے، اور اس نے سوچ لی 7 اکتوبر 2023 کو جنم دیا وہ خونی حملہ، وہ 1200 اسرائیلی موت، وہ غزہ کی تباہی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سب اسی ڈیل کا نتیجہ ہے، ایک ڈیل جو پیس کے لیے کی گئی تھی لیکن جس نے جنگ کی بنیاد رکھی۔ کیا پاکستان کبھی یہ سائن کرے گا؟ تو سوال یہ ہے، کیا یہ سلسلہ رکا؟ نہیں، موروکو، سوڈان، بحرین، یو اے ای سائن کر چکے ہیں، اور ٹرمپ اپنی دوسری ٹرم میں اور بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ ٹرمپ نے ایک کانفرنس کال کی جس میں سعودی عرب، یو اے ای،
سعودی، بحرین، ترکی، ایجپٹ، جارڈن اور پاکستان کے ساتھ ان لوگوں نے بات کی اور کہا اب تو تم سب کو بھی ابراہم ایکارڈ سائن کرنا چاہیے، یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے۔ سعودی عرب نے جواب دیا جب تک پیلسٹینین کو اپنا حق نہیں ملتا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور پاکستانی آفیشل نے ایک دم صاف کہہ دیا ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے جب تک ایک آزاد پیلسٹینین اسٹیٹ نہیں بن جاتی۔ لیکن سوال یہ ہے کیا یہ صرف الفاظ تھے یا حقیقت؟ کیونکہ یو اے ای بھی یہی کہتا تھا، سعودی عرب بھی یہی کہتا تھا، اور پھر ڈیلز ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں اصول اور پیسہ دونوں ساتھ نہیں چلتے، پیس یا پاور گیم۔ تو ابراہم ایکارڈز کیا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مڈل ایسٹ میں ایک نئی صبح تھی، تجارت بڑھی، فلائٹ شروع ہوئی، اسرائیل اور عرب ملک ایک ساتھ بیٹھے۔ لیکن دوسری طرف فلسطینیوں کے لیے یہ وہ دن تھا جب اس کے اپنے عرب بھائی انہیں اکیلا چھوڑ گئے، دشمن کے ساتھ دوست ہو گئے۔ ابراہم ایکارڈ ایک طرف سے پیس ڈیل ہے، دوسری طرف سے پاور کا ایران کا خوف، امریکن ہتھیار تھے اور تھے کروڑوں فلسطینیوں جن کا کوئی نہیں سنتا۔ اور آج جب غزہ جل رہا ہے، جب لبنان تباہ ہو چکا ہے، جب ایران اور اسرائیل سیدھی جنگ لڑ چکے ہیں، تو ایک سوال باقی رہتا ہے کیا یہ ڈیل سچ میں پیس کے لیے تھی؟ کیا یہ صرف اپنی پاور کے لیے؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسی اور بھی کہانیاں جو آپ کو کوئی نہیں سناتا ہم سناتے ہیں۔